یہ 3 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ ہرگز نہ کریں، ورنہ آپ کی بیٹی مرجھا جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے کہ ایک مالدار شخص آیا۔ وہ بہت پریشان تھا، چہرے پر غم و فکر کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا بات ہے، کون سا مسئلہ ہے جس نے تمہیں میرے پاس آنے پر مجبور کیا؟ مالدار شخص نے عرض کیا، اے امیر المؤمنین، میری ایک پیاری بیٹی ہے، میں اس کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، مگر ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ دکھ، تکلیف اور پریشانیوں میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میں اور میری بیوی نے مشورہ کیا کہ آپ سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ برائے کرم مجھے ایسا گھرانہ بتائیے جہاں میری بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد اور خوشحال رہے اور ہم اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر مطمئن رہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہو تو صرف 3 باتوں کا خاص خیال رکھنا۔ اگر تم نے ان 3 باتوں پر عمل کیا تو تمہاری بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا اور وہ جنت کا سکون پائے گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر میں بیٹی ملکہ ہوتی ہے۔ باپ اس لیے فکر مند رہتا ہے کیونکہ جب بیٹیاں جوان ہو جاتی ہیں تو باپ کو اپنے گھر کی دیواریں بھی تنگ لگنے لگتی ہیں کہ کہیں اس کی بیٹی کو زمانے کی گرم ہوا بھی نہ لگے۔ پھر فرمایا، اے مالدار شخص، تمہاری دولت تمہاری بیٹی کو خوش نہیں رکھ سکتی اور نہ ہی اونچے عہدے والے گھر، لہٰذا جب بھی تم اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہو تو ان 3 باتوں کو یاد رکھنا۔ پہلی بات، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں ہرگز نہ کرنا جہاں گھر کے فیصلے عورت کرتی ہو اور مرد اس کے فیصلوں پر عمل کرتا ہو۔ ایسے گھروں میں رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بننے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا، بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بیٹی کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو چاہے وہ کتنی حسین کیوں نہ ہو، وہ دنیا میں بے نام و بے قدر ہو جاتی ہے۔ نہ میکے میں سکون ملتا ہے نہ سسرال میں، وہ خود کو سب کے لیے بوجھ سمجھنے لگتی ہے۔ ایسی لڑکی آہستہ آہستہ گھل گھل کر مر جاتی ہے۔ دوسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں بھی نہ کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ کی جاتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکم چلائے۔ فرمایا، ایسے گھر اپنی بیویوں کو انسان نہیں سمجھتے بلکہ غلام سمجھتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسے تم خود کھاتے ہو ویسے ہی اپنی بیویوں کو کھلاؤ، جیسے تم خود پہنتے ہو ویسے ہی اپنی بیویوں کو پہناؤ۔ لیکن بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جو عورت کو جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، ایسے لوگ اپنے لیے عذاب کا گڑھا کھودتے ہیں۔ لہٰذا اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں مت کرنا جہاں عورت کی عزت نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے مرد سے کرنا جو اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، محبت اور حسن سلوک سے پیش آئے، جو بیوی کے حقوق ادا کرے، جو اجنبی عورت پر نظر نہ ڈالے، جو اپنی بیوی کو عزت دے، جو اس کی غلطیوں کو معاف کرے، جو اس کے دکھ درد میں اس کا ساتھ دے، جو اس کے پردے اور عزت کی حفاظت کرے اور جو اسے دین و شریعت پر چلنے کی تلقین کرے۔ تیسری بات، اپنی بیٹی کا رشتہ اس خاندان میں ہرگز نہ کرنا جہاں طلاق کا رواج زیادہ ہو، چاہے وہ خاندان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، چاہے ان کے پاس 1000 اونٹ ہوں۔ ایسے گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طلاق دینا اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے اور طلاق دینے والا اللہ کے غضب میں آتا ہے۔ لہٰذا اے شخص، اپنی بیٹی کا رشتہ ایسے خاندان میں نہ کرنا جہاں عورتوں کو معمولی بات پر طلاق دے دی جاتی ہو۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان 3 باتوں پر عمل کرو تو تمہاری بیٹی کا گھر ہمیشہ خوشیوں سے آباد رہے گا اور وہ تمہیں ہمیشہ دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص جو پریشان ہو کر آیا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں سن کر مطمئن ہو گیا، اور ہمیں بھی سبق ملا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔